السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج ایئر 2011 کا ہمارا آج آخری پروگرام کیونکہ فرائیڈے ہے. اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو وہ یہ 2012 ہوگا. لیکن آج انٹرسٹنگلی پروگرام جو ہم نے سوچا تھا جس کے اوپر ہم بات کرنی تھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم بات کریں گے اوور آل تجزیہ لیں گے پورے سال 2011 کی ایک نظر دوڑائیں گے کہ اس میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا اور کیا سارا سلسلہ. لیکن آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک مختصر فیصلہ آیا ریگارڈنگ دی میمو گیٹ اسکینڈل، جس میں کہا گیا کہ جناب یہ جو میمو گیٹ اسکینڈل ہے کیونکہ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بات کی گئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس میں پاکستان کی سوورینٹی کے معاملات بھی شامل ہیں اور اس میں ملک و قوم کی سالمیت کے حوالے سے بھی بات ہے، تو لہٰذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ قابل سماعت پٹیشن تھی. 7 پٹیشن پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے داخل کی گئی. خواجہ آصف صاحب، اسحاق ڈار، نصیر بھٹا صاحب، غوث علی شاہ صاحب، راجہ فاروق حیدر اینڈ ادرز، اور پھر ایک حفیظ الرحمان صاحب ایک شہری ہیں پاکستانی ان کی جانب سے، شفقت اللہ صاحب ایک کینیڈین نیشنل کی جانب سے، اور بیرسٹر ظفر اللہ وطن پارٹی کی جانب سے، اور طارق اسد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی جانب سے. اور ان تمام کے تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بینچ، ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا گیا جس میں کافی ہائی لیول کا وڈ سے، جس میں چیف جسٹس بلوچستان جناب مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب شامل ہیں، پھر مسٹر جسٹس اقبال حمید رحمان صاحب بھی اس میں، حمید الرحمان صاحب بھی موجود چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور مسٹر جسٹس مشیر عالم صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی شامل ہیں. ان کو شامل کیا گیا اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جواد عباس حسن صاحب کو سیکرٹری ٹو دی کمیشن بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ بھرپور انداز میں تحقیقات کریں گے 4 ہفتے میں، یعنی کہ 1 ماہ آپ سمجھ لیجئے، اس میں اس کی تحقیقات کی رپورٹ پیش کی جائے گی. یو ایس اے میں مقیم اور یو کے میں مقیم ایمبیسڈرز اس میں بھرپور تعاون کریں گے. اس کے علاوہ فیڈرل سیکرٹریز جس میں کیبنٹ کی بات کی گئی، انٹیریئر اور فارن افیئرز کے سیکرٹریز بھی اس میں تعاون کریں گے. تمام آئی جیز آف آل دا 4 پروونسز اینڈ دی چیف سیکرٹریز آف آل دا 4 پروونسز، ڈی جی، ایف آئی اے اور ان تمام ہائی لیول جتنے بھی لوگ تھے جو اس میں انوالومنٹ ہے، ان کو کہا گیا کہ بھرپور طریقے سے اس میں تعاون کیا جائے اور 4 ہفتے کے بعد اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی. ہاں جی، دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کچھ بھی نہیں، اسی طریقے سے رحمان ملک نے کہا کہ محض ایک اس جیسا کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو رد کر دیا گیا. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی نے اور ڈی جی آئی جنرل پاشا نے کہا کہ اس میں حقیقت ہے اور ان کے تحفظات تھے. انہوں نے کہا کہ ضرور اس پہ ایک بالکل نیوٹرل آبزرویشن ہونی چاہیے اور اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. پتہ تو چلے سلسلے ہیں کیا، کون سی کڑی کدھر جاتی ہے. ہوا یہ کہ پھر اسما جہانگیر صاحبہ جو کہ وکیل صفائی ہیں حسین حقانی صاحب کی، انہوں نے آج کافی اس اظہار بھی جو کیا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک سیاہ دن ہے عدالتوں کے حوالے سے، فیصلوں کے حوالے سے، اور کہا کہ اگر غالباً ان پہ توہین عدالت بھی اس عمرے میں آتی ہے تو ان کو جیل جانے میں کوئی وہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب پتہ چل گیا کہ جو عدالتیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں اور اس قسم کے بیانات ان کے ہے. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہوگی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ سبجیکٹ ہے. لگتا ہے کہ پارلیمانی جو کمیٹی کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمانی وہ کمیٹی جو کہ رضا ربانی کی صدارت میں تشکیل دی گئی اس کیس کے حوالے سے، وہ کیا فیصلہ دے گی، یہ کمیشن کیا فیصلہ دے گا، کیا ہم ٹکراؤ کی جانب جا رہے ہیں. آج کے ایسے شعبے کیونکہ یہ جو میرے پاس اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، رپورٹ آئی ہیں، تو انہوں نے کہا دس از اوکے ٹو رپورٹ سو ویل ڈو آر شو. اس حوالے سے اپنا تعارف کراؤں جی، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بڑے اچھے ہمارے دوست، بڑے اچھے ہمارے اینالسٹ جناب طارق پیرزادہ صاحب. تھینک یو سو مچ طارق صاحب، آپ آئے ہمارے ساتھ اور آج کے اس پروگرام میں اس سبجیکٹ پہ بات کریں گے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ہمایوں خان مندوخیل صاحب، سینیٹر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ ان کی بھی دیکھیں کہ کس اینگل سے اس کو آج کے پورے اس کو یہ آبزرو کرتے ہیں. اور ہمیں کراچی میں جوائن کریں گے جناب سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب سعید الزمان صدیقی صاحب. بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. صدیقی صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ میں نے انٹروڈکشن میں کافی ڈیٹیل میں بات کر دی. سر یہ آج کا کیس، یہ فیصلہ جو بھی ہوا، یہ سر اب کس ڈگر لے کر کے جائے گا؟ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک بالکل ہی پریلیمنری ٹائپ کا فیصلہ ہے، کیونکہ کورٹ کے سامنے وفاق کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، تو کورٹ نے سب سے پہلے اسی ایشو کو ڈیسائیڈ کیا ہے. مطلب یہ کیس کیا میرٹ سے اس سے کوئی تعلق نہیں. جو فیصلہ آج سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ صرف مینٹینیبلٹی کے اوپر دیا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ مینٹینیبل ہیں اور قابل سماعت ہیں. اس لیے میرٹ سے متعلق اس کو کوئی فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. ابھی تو انہوں نے جو اسٹیپس اس میں سجیسٹ کیے ہیں اس میں ایک کمیشن کے تشکیل دی ہے جس میں 3 چیف جسٹسز ہوں گے اور ان کو 4 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ پیش کریں. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ تقریباً اسی طرح کا کمیشن بنا ہے
جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا جب ایسٹ پاکستان میں ڈیبیکل ہوا تھا اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا تو حمود الرحمان کمیشن بنا تھا جس کے ہیڈ خود حمود الرحمان صاحب تھے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت, اور باقی اس میں تمام پروونسز کے چیف جسٹسز بھی اس کے اندر شامل تھے. تو سپریم کورٹ کچھ کہتا تھا, آپ کی گورنمنٹ کچھ اور کروا دیتی تھی, کبھی کسی بندے کی پوسٹنگ کہیں کر دیتے تھے کبھی کہیں. تو کیا آپ کے خیال اس چیز اگر اس قسم کی حرکتیں دوبارہ ہوتی ہیں تو یہ کس زمرے میں اس کو ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیے یہ ہمارے پاس آرٹیکل 190 موجود ہے جس کے بہت ہی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے تمام انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی ایڈ میں ایکٹ کریں گے. سپریم کورٹ اگر کوئی حکم جاری کرتا ہے یا کوئی کمیشن بناتا ہے تو وہ آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے پاکستان مملکت پاکستان کے اس بات کے لیے ماتحت ہوں گے. جیسے صاحب مجھے اگر اجازت ہے ایک کوئک بریک لوں گا جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. جسٹ شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے جی. آپ نے موقف سنا سعید الزمان صدیقی صاحب کا, فارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. میں چاہوں گا کہ اب اسلام آباد کے میرے جو گیسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں. سر آپ نے جسٹس صاحب کی پوری بات ڈیٹیل میں سنی اور آپ نے آبویسلی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری فائل جس میں آج کا یہ پریملری اس کو کہہ لیں جو بھی اس کا تھا. اب سر آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کچھ پھنس رہی ہے یا پھنس چکی ہے یا کیا ہوگا کیا؟ دیکھیے جو حکومت کے ساتھ مسئلہ شروع سے یہ رہا ہے اور یہی ان لوگوں کو سمجھانے والا کو موجود نہیں ہے کہ شروع میں پرائم منسٹر سے لے کر ہر فریق نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جب تحقیقات ہونے کا مرحلہ شروع ہوا ہے جو کہ اب ہوا ہے, اصل میں ابھی تک تو صرف سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ایک درخواستوں کی قبولیت کی بات ہو رہی تھی کہ انہیں قبول کیا جانا چاہے سماعت کے لیے قابل ہیں یا نہیں ہے. بات ہے تحقیقات کی. اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں, اس میں شامل نہیں ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے اس کے متعلق, تو آپ کو تو اتنے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہمیں عدالت پر پورا اعتماد ہے. ہم عدلیہ جیسے ادارے کا جو کہ ریاست کا ایک ستون ہے اس کا احترام کرتے ہیں اور ہماری طرف سے تمام وسائل حاضر ہیں کہ اس تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے. جبکہ صورتحال یہ ہے حسین حقانی کے وکیل سے لے کر وفاق کے وکیل جو کہ ماشاءاللہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, ان ہر ایک نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ادھر افواج پاکستان کے سربراہ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ جن کے ذمے اس ملک کی سلامتی ہے, دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس ملک کی سلامتی جیمز جونز کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس ملک کی سلامتی افواج پاکستان کے ذمے ہے جنہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک سازش ہوئی تھی. چاہے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس ملک کی سرحدوں سے باہر بھی نہیں گیا تھا, پھر بھی تحقیقات تو ہونی ہے کہ یہ کوشش کس نے کی تھی. تحقیقات کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا, اختلاف نہیں تھا. جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور سماعت ہوئی تو اختلاف کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا. اب ہم سنتے ہیں حسین حقانی کے وکیل کو یہ کہتے ہوئے کہ ایک تاریخ دن ہے. تاریخ دن تو وہ تھا جب آپ نے اس ملک کے اداروں پر حملہ کیا اور کہا کہ جناب ہمیں تو عدلیہ کی بجائے ایک پارلیمنٹری کمیٹی سے رابطہ کرنا چاہیے, اس کو استحقاق ہے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کو اوریجنل جورسڈکشن ہے, ٹھیک ہے, اوریجنل جورسڈکشن ہے ہر طرح کے معاملے کا نوٹس لینے کی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے زیادہ اصل میں کسی اور یہ جو معاملہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, یہ مذاق نہیں ہے. اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی ہے اس کا بھی نوٹس لینے کا اختیار سپریم کورٹ ہی کو ہے. کاغذ کا ٹکڑا ہی تو چلے پتہ کر لیں گے نا. امریکی قانون کے تحت کہا جاتا ہے کہ دی سپریم کورٹ از دی فائنل آربیٹر آف کیس اور کنٹروورسی. ٹھیک ہے, کسی بحث یا تنازع کی صورت میں سپریم کورٹ جو ہے, عدالت عظمیٰ جو ہے, وہ فائنل اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. دوسری بات, جہاں تک یہ پارلیمنٹری کمیٹی کا تعلق ہے, میں ذرا وضاحت کر دوں. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے. جی جی نہیں, وہ کہتے ہیں وہ اوپر آتا ہے, سپریم ہے. میں ذرا وضاحت کر دوں, یہ ایک کمیٹی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس میں سینکڑوں کمیٹیاں ہیں, ہر ملک کی پارلیمنٹ میں کمیٹیاں ہوتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کمیٹی ہے جس نے اپنی رائے دینی ہے. اس کے بعد اس تمام کی تمام رپورٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے جانا چاہیے. وہ پارلیمنٹ جب ساری ووٹ کے اوپر آبزرویشن دے گی, ووٹنگ کرے گی, اس کو ایکسپٹ کرے گی, پھر اس کی کوئی ویلیڈیٹی بنتی ہے. تیسری بات یہ ہے, بڑی خاص بات ہے, اس میں ذرا سی خاص بات یہ ہے, یہ ایک
टेक्निकल रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानूनी पेचीदगी की तरफ इशारा नहीं किया. एक टेक्निकल मामला है कि ये मैसेजेस गए थे, किन लोगों की तरफ से गए थे, उस कंपनी से राब्ता किया जाए, वो रिकॉर्ड पेश किया जाए. ठीक है. हम यहां पर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बहस में नहीं उलझे हुए हैं. तहकीकात का ताल्लुक एक मोबाइल फोनों के रिकॉर्ड से है, कंप्यूटर के रिकॉर्ड से है, इन चीजों से ताल्लुक है. अच्छा, जो कमेटी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पार्लियामेंट की, उसका असल में इन मामलात से बुनियादी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है. हमारे मुल्क में न तो पार्लियामेंट के अरकान का कोई तजुर्बा है, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, और इस किस्म का केस होना पहले आया भी चाहिए नहीं आज तक. होना चाहिए था. ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में कभी पार्लियामेंट नहीं बनी, लेकिन बात यह है कि संजीदगी का फुकदान है. चौथी बात यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी एक बुनियादी तौर पर पार्टिसान कमेटी है. आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं. हमारे मुल्क में अदारों के तौर पर काम करने की गुंजाइश का माहौल नहीं है. चाहे अगर उसमें 10 पीपल पार्टी के लोग हैं, 5 पीपल पार्टी के लोग हैं, 5 मुस्लिम लीग के हैं, 2 जमात इस्लामी के हैं, उन्हीं लाइनों के ऊपर वोट उसके अंदर पड़ना है. ठीक है. और उसके ऊपर जो इख्तिलाफात भी आएंगे, will be not on merit, rather politicized हो it will जाएगा. be a politicized issue. सर मंदोखेल साहब. जी, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करूंगा. अगर आप देखें कि पिछले दिनों जब ये मामला आया तो पॉलिटिकल पार्टीज के आप राय पहले से जानते हैं. एएनपी की क्या राय है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है, नून लीग की क्या राय है. तो पिटिशंस डाली हैं सर. तो वही राय जो भी है आपको हमें पहले से मालूम है. तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन या इस तरह का मामला उधर ले जाना मेरे ख्याल से कोई उसका फायदा नहीं होगा. पार्लियामेंट के साथ उन्होंने पहले क्या किया, एबटाबाद केस में, दूसरे केस में करारदाद मंजूरी कौन सा उस पर अमल किया. दूसरी आपकी जो ओरिजिनल आपने शुरू में बात की थी कि जी ये फौजदारी वो है, अगर ये केस है तो फौजदारी है, तो मैं समझता हूं कि फौजदारी पर तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका असल फैसला कर सकता है. हाँ, तो ये इस वक्त ये लोग ये कर रहे हैं कि जी पहले तो कह रहे कि जी जैसे उन्होंने कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अपने आप को हुसैन हक्कानी कहता है मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं अपने आप को पेश करता हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए. अब इन्वेस्टिगेशन क्या आगे जाने देंगे. पहले से ही फौज और कोर्ट दोनों को मलाइन कर रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन की नौबत ही ना आए. भाई अगर आप बेकसूर हैं तो क्यों आप इन्वेस्टिगेशन आगे जाने नहीं दे रहे. मेंटेनेबिलिटी पर क्यों इतनी बहस हो रही है. आप जाने दे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूं मुझे खुशी उस बात पे होती है अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इस किस्से को आगे ले जाता, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे सबका एतमाद है. लेकिन इन्होंने क्या किया, जो पहले से मलाइन करना शुरू कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनका ख्याल रखा है, बल्कि इनकी बात मानी है, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी वो जो उन्होंने इल्जाम लगाए उन्होंने उनके ऊपर, उससे भी अपने आप को थोड़ा सा हटाया. हाँ? तो उस पे अभी जो बनी कमेटी वो भी ठीक है. काजी फायज ईसा जो है उसके सरबराह हैं, इज इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के बंदे हैं और कॉम्पिटेंसी भी उनकी है, और मेरे ख्याल से उसका फैसला, लेकिन इसमें देर लगेगी. मैं ये इतना अहम मामला है कि जी इस वक्त पूरी कौम की नजर इसके ऊपर है. फर्स्ट फेज 4 हफ्तों में ना रिपोर्ट पेश करेगा कि जी ये यूं है, फिर फेज 2, फेज 3, सारा मुल्क में तमाम मामला रुक गए. मैं जस्टिस साहब से पूछ रहा हूं, जज साहब ये फरमाइएगा, एक सवाल मैं आपसे पूछ कि इसमें अब सर ये जो इसमें एक जज साहब जिस तरह की मिसाल के तौर पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब आसमा जहांगीर साहिबा ने अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी और सारा कुछ हुआ, और काफी थोड़ी मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली लाउड थी उनकी बातें, काफी ज्यादा. कुछ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं, और इस तरह की सारी बातें. सर अगर फर्ज करेंगे जो कमीशन पेश करता है अपनी रिपोर्ट, ये लेट्स सपोज गवर्नमेंट के अगेंस्ट आती है, मैं एक बात कर रहा हूं, तो सर क्या आसमा जहांगीर साहिबा जो कि वकील सफाई हैं हुसैन हक्कानी की, उनके पास चॉइस क्या होगी सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद के पास नहीं रखा, इसको आगे फर्दर दिया है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकेंगे उस फैसले को सर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का तरीक़ेकार एक ही है कि उसमें आप अगर उस फैसले से आप मुत्तफिक नहीं है तो आपके पास एक रिव्यू करने का एक उसके अंदर एक चांस होता है, आप रिव्यू करा सकते हैं उस फैसले को, और अगर रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को कलअदम करार देके कोई नया फैसला सादिर कर सकता है. लेकिन रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है वैसे केसेस के अंदर. लेकिन इस केस में मैं समझता ही हूँ कि इसमें बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस मीमो जो जिसके मुतालिक जो कंट्रोवर्सी है उसकी क्या हैसियत थी, किन लोगों की ईमा पे लिखा गया और उसके क्या असरात हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटीज उसमें आती हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इसके तहत कंट्रावीन होते हैं.
تو وہ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک ہی مناسب فورم تھا، وہ سپریم کورٹ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا فورم اویلیبل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہاں پہ مختلف الخیال لوگ، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس کے ارکان ہیں، ان کے اندر جو ڈیبیٹ ہوگی وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ واقعاتی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ میمو لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا. اس وقت دو ورژن ہے کورٹ کے سامنے. جی. ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر کے بیان ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی واحیات قسم کی چیز ہے، اس کا ٹکڑا اسے میں نہیں مانتا. لیکن دوسری طرف آپ کے سامنے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور آپ کے ISI کے چیف کا دونوں کا اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے. تو اس دو چیزوں کو درمیان کون فیصلہ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی کے بس کا نہیں تھا یہ، اور اس لیے بہت مناسب طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا گیا تاکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک فائنل ڈٹرمنیشن دے گی کہ میمو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اس کی کیا حیثیت ہے. یہ سوال پارلیمنٹری کمیٹی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. اچھا جس صاحب یہ بتائے گا، دو آپشنز ہیں. ہو سکتا ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد ایک رزلٹ یہ آیا کہ نہیں جی واقعی یہ ہم نے تحقیقات کی ہیں اور پتہ یہ چلا کہ اس کی واقعی کوئی حیثیت نہیں ہے، کاغذ کا محض ایک ٹکڑا تھا یا ایک سازش تھی اور اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں یا وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں یا حسین حقانی صاحب فرماتے ہیں یا گورنمنٹ کا جو موقف ہے. دوسری جانب موقف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا DGI سے جنرل پاشا کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں سر کیا، کیونکہ یہ ابھی بریک کا بھی اشارہ ہو لیکن میں سوال آپ سے پہلے کر لوں کہ کیا اس صورت میں جس طرف اشارے جاتے ہیں ان سیکنڈ آپشن کہ باس کی طرف سے ہوا اور وہ جس طرح کے 86 کے قریب اس کے میسجز ہیں بلیک بیری کے اوپر، وہ بات باس کی طرف جو اشارہ ہو رہا ہے عام تجزیہ یہ ہے کہ وہ اٹ کوڈ بی دا پرائم منسٹر اور پرائمریلی اٹ کوڈ بی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو سر کیا استثنا حاصل ہے، ہوگا اگر اس صورت میں تو کس طرف ڈائریکشن میں جا سکتا ہے؟ کس ایک بریک لیں گے جسٹس صاحب، آپ کی اجازت سے بریک کے بعد میں واپس آتے اور میں چاہوں گا کہ آپ تسلی سے بریک کے بعد اس پہ جواب دیجیے. جی جی ویورز ویلکم بیک. جسٹس صاحب سے میں نے سوال کیا تھا. سر السلام علیکم، واپس ویلکم بیک اگین. جس صاحب وہ میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے سر، تو کائنڈلی اگر چاہیں گے اس کا جی جواب. دیکھیے وہ جو آپ نے فرمایا جی کہ تحقیقات کے نتیجے میں اگر کوئی رپورٹ خلاف آتی ہے تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے اس وقت اسپیکولیٹ کرنا. دیکھیے کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ اور ذہن کے لوگ اور بڑے باعتبار لوگ ہیں، 3 چیف جسٹسز ہیں، تو اس لیے یہ ابھی سے کوئی مفروضے پر کام نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی ایسا مفروضہ قائم کرنا چاہیے کہ اس کی رپورٹ کیا ہوگی. اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس وقت کوئی اس پہ رپورٹ کے متعلق کوئی رائے زنی کریں. جب رپورٹ آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو آئے گی اس کا یہ رپورٹ پیش ہوگی سپریم کورٹ میں اور حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا کہ وہ اس رپورٹ کے متعلق کیا نظریہ قائم کرتی ہے یا کیا اس پہ ایکشن لیتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پری میچور ہے اس کوشچن میں جانا کہ اس کی رپورٹ کیا ہوگی. میرا خیال سے مفروضوں پر کام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کمیشن کو فری ہینڈ ملنا چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے. بڑا اعلیٰ اختیاراتی کمیشن ہے جس میں بڑے باعتبار لوگوں کا کمیشن بنایا گیا ہے، تو اس لیے ان کو فریلی کام کرنا چاہیے. اس پر رائے دہی کرنا مناسب نہیں ہے اس وقت. ٹھیک. جیسا ایک چیز اور میں پوچھ لوں بفور آئی موو آن ٹو مائی گیسٹ ان اسلام آباد، وہ یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو لاجسٹکس کی سپورٹ کی بات کی گئی ہے اور تمام جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور بہت لمبی ایک لسٹ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کمیشن کو سپورٹ کیا جائے. سر اس صورت میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ اگر سر کوئی ریلکٹنسی نظر آتی ہے، کیونکہ میں اس حوالے سے دوبارہ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ماضی کے فیصلوں میں کافی ساری سر obviously وہ لیگل ٹرمز میں کر دیتے تھے، کبھی اس کی پوسٹنگ ادھر کر دیتے تھے، اس کی ادھر کر دیتے تھے. ایک صاحب جو تھے جناب وہ گلگت میں ہیں، بلتستان میں، پتہ نہیں تھا ان کا کتنے دن تک وہ ملے ہی نہیں، جن کو یہاں پہ مقرر کیا گیا تھا ایک خاص فیصلے کے لیے. تو سر اس قسم کی اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ پلے کرتی ہے تو سر یہ کیا مطلب چیز ظاہر ہوگی اس سے؟ دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے کیونکہ یہ آرڈینری کمیشن نہیں ہے، جوڈیشل آفیسرز کا کمیشن ہے. ٹھیک. ان کے پاس وہ پورے تمام اختیارات ہیں جو سول کورٹ کے پاس اور جو کرمنل کورٹ کے پاس ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کے مطابق ایکشن لے سکتے ہیں کمیشن والے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بذات خود
آرٹیکل 190 کے تحت کسی بھی ادارے کو مجبور کر سکتی ہے, کسی کو حکم دے سکتی ہے کہ یہ کام جو ہے اس طرح سے انجام دیا جائے کہ جس کی جو اصولی طور پر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اور جو ہم نے کمیشن بنایا ہے اس کی ہر طرح کی مدد کی جائے. تو سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو خود بھی آرٹیکل 190 کے تحت انفورس کر سکتی ہے, اس کے پاس پوری طاقت جسٹس موجود ہے. صاحب اجازت دیں, اور اگر اس کے بھی اگر یہ آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے عرصے میں جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں پاکستان میں, اس میں بہت ساری ریزسٹنس ہوئی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, کہ انہوں نے بہت سارے فیصلے سپریم کورٹ کے منوان اس کو قبول نہیں کیا اور ان کو انفورس نہیں کیا, لیکن اس میں سپریم کورٹ نے لینینسی دکھائی اور ان کو اکوموڈیٹ کیا. ورنہ اگر سپریم کورٹ چاہتی تو آرٹیکل 190 کے تحت وہ تمام اختیارات اپنے استعمال کر کے وہ تمام یہاں پہ جو انہوں نے جسٹس صاحب ایک سوال میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بھی پوچھنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں کسی ایک فیصلہ دیتی ہے, اوبیسلی سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دیتا ہے, اس فیصلے پہ جو امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے کسی کے اریسٹ کے حوالے سے بھی تو وہ پولیس کرے گی, وہ تمام کا تمام جو طاقت ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے. اس صورت میں سر وہ فیصلہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا اگر حکومت کے خلاف جا رہا ہے تو؟ دیکھیے حکومت کے خلاف تو روزانہ فیصلے ہوتے ہیں. حکومت دیکھیے یہ سول حکومت ہے اور ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے. ایک ڈیموکریٹک حکومت کے چال چلن کے لیے اور جو طریقہ کار مقرر ہے اور جو ان کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں بحیثیت انتظامیہ کے, وہ یہی ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ انتظامیہ ان تمام احکامات کو جو سپریم کورٹ وقتاً فوقتاً جاری کرے گی وہ اس کو کیری آؤٹ کرے گی. ایک اچھی انتظامیہ کے طور پر وہ اگر نہیں کرتی ہے تو اس کے خلاف وہ جواب دہ بھی ہے کورٹ میں. تو اس لیے اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے راستے موجود ہیں. سپریم کورٹ کے پاس بہت ہی وسیع اختیارات موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانے کے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا آرٹیکل 190 ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ کا پروویژنس ہے, یہ سارے پروویژنس موجود ہیں جس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن حاصل کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ جو اپنا حکم صادر کرے وہ لاچار ہے یا مجبور ہے کہ وہ ان کے رحم و کرم پر ہے. یہ بات اچھی گڈ گورننس کی اور اچھی حکومت کے لیے یہ ایک اچھی نیک نامی کی بات ہوتی ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کی تعظیم کرے اور ان کو تکمیل کرے, اور اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی وسائل موجود ہیں. سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 190 موجود ہے, وہ اس کے ذریعے انفورس کر سکتے ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ڈرا کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے بھی اس کو انفورس کا کہنا ہے کہ جناب 190 ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے تحت وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن سر ماضی میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی تھا, اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے پاس وہ جس طرح وہ ڈرافٹ میں کبھی آگے کبھی پیچھے وہ والا چکر جسٹ ٹو گین ٹائم, حالانکہ چیکمیٹ ہو چکے ہوتے ہو آپ, لیکن میرے ذہن میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ ایسا ضرور حکومت کرے گی. تاریخ موجود ہے, پچھلے 4 سال کے اقدامات جو حکومت نے مختلف مقدمات کے ذیل میں لیے ہیں ان سے رکاوٹ پیدا کرنے کا, ان کی طرف سے مسائل پیدا کرنے کا, تعاون نہ کرنے کا, اس تمام باتوں کے امکانات ہیں. اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ سپریم کورٹ کو, جو بہت بڑا چیلنج بھی ہے, مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اب جس وقت کمیشن کام کرے گا تو کمیشن کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ کو بہت ہی فوری اقدامات کی ضرورت ہوگی. دیکھیے وقت کی اہمیت ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم, وقت کی مرکزیت ہے, ٹائم از آف ایسنس. 4 ہفتے کا وقت ہے. یہ مقدمہ وہ مقدمہ ہے, یہ تحقیقات وہ تحقیقات ہیں جس کے نتیجے میں پورا پاکستان لرز رہا ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں انتظامی طور پر بھی, بطور ریاست بھی, دفاع کے طور پر بھی, قانونی طور پر بھی, یہ لوگوں کی اندرونی ملک کی وحدت کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی جہت نہیں ہے جس اعتبار سے ملک لرز نہیں رہا. تو اس معاملے کو فوری طور پر اس کے منطقی انجام تک لے جانا ہے, تحقیقات کو مکمل کرنا ہے, اور اس کے لیے اگر حکومت پاکستان کے خلاف سپریم کورٹ کو کوئی بڑا اقدام بھی کرنا پڑے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا پڑے گا, لیکن اگر کرنا بھی پڑا تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سی دیکھیے اس کی ایڈمیسیبلٹی کے اوپر, قابل سماعت ہونے کے اوپر 6-7 دن دیے گئے. میرے نزدیک یہ وقت کا بہت بڑا, یہ سپریم کورٹ نے بہت بڑی نرمی دکھائی ہے, ورنہ یہ اس قابل نہیں تھے. اس دوران ہوا کیا ہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے پرائم منسٹر نے افواج پاکستان کو براہ راست دھمکی دی تھی وزیر اعظم صاحب نے, اس کے بعد بیانات واپس لیے گئے. 3 دن سے آسما جہانگیر, سپہ سالار پاکستان جنرل کیانی
اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر تابڑتوڑ حملے کر رہی تھی اور ان کو ڈیمونائز کر رہی تھی. یہ دیکھیے یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کے پاس جو وقت تھا وہ قانونی مسائل پر انہوں نے گفتگو کرنے کی بجائے تمام وقت سیاسی مسائل پر گفتگو کی ہے. چنانچہ وہ جو آج انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں جیل میں بھی چلی جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہے, یہ قانونی گفتگو نہیں ہے, یہ ایک وکیل کی گفتگو نہیں ہے. اگر آپ حسین حقانی کا ماضی دیکھیں, آسما جہانگیر کا ماضی دیکھیں, تو یہ دونوں افواج پاکستان کے خلاف اپنی مختلف موقفوں کی بنیاد پر بڑے واضح رہے ہیں. ان لوگ بنیادی طور پر میرے نزدیک حسین حقانی نے اپنی بہت بڑی یہ ایک اپنے آپ خود کو نقصان پہنچایا ہے جب انہوں نے آسما جہانگیر کی خدمات کو لیا ہے. آسما جہانگیر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فرد ہے. جناب مندوب خیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاہ دن ہے, تو مجھے وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم سنا کرتے ہیں کاظم خان صاحب, سینیٹر کاظم خان صاحب ان کے کیمپین کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے جب وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ لڑ رہی تھی, تو شاید اس سے وہ پرانے تانے بانے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں کہ جی اس طرح کہنا کہ جی یہ کالا دن ہے, اور یہ انہوں نے صحیح کہا کہ جی یہ پولیٹیکل گفتگو ہے اور کوئی قانونی یا ٹیکنیکل وہ نہیں ہے. تو انہوں نے میرے خیال سے غلطی کی ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ جی مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ جی اگر سپریم کورٹ خود اس کو لے کے چلتی. اب انہوں نے یہ جو پورے جو انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریشن کو انوالو کیا, چوائس دے دی نا ان کو کہ آپ کہ پہلے چیلنج کی بات اتنا نہیں تھا لیکن ایک آپشن تو دے دی نا. دیکھیں اس میں ٹائم بہت کم ہے, 4 ہفتے ہیں, اور گورنمنٹ کے لیے پہلے ٹائم گزارنے کے طریقے بڑے ان کو آتے ہیں اور اس میں ٹرینڈ ہے. اور انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک طرح سے ان کو موقع دے دیا کہ جی ٹو پلے اراؤنڈ. اگر وہ خود کرتے اور جلدی بھی ہو جاتا اور گورنمنٹ کے پاس یہ نہیں, لیکن اب گورنمنٹ اس میں کچھ کرتی ہے, پلے اراؤنڈ کرتی ہے اور ٹائم کے لیے گورنمنٹ ٹرانسفر کرتی ہے, یہ نہیں مانتی بات. پھر میرے خیال سے سپریم کورٹ مجبور ہو جائے گی کہ ان سے اس طریقے سے منوائے جس طریقے سے منوایا جا سکتا ہے. اچھا یہ چیز میں آپ سے بھی پوچھوں گا اور باقی مہمانوں سے پوچھیں, یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بلانا ہو, لاجسٹک سپورٹ لانا لے جانا, انفارمیشن, کیا منصور اعجاز جو کہ جن کے بارے میں حکومت کہتی کہ جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہ تو آئی سی کے بارے میں باتیں لکھتے تھے, کالمز لکھتے تھے, جو بھی تھا, اینڈ ہی اسٹینڈز نو ویئر, ان کی تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے بات, لیکن اگر سپریم کورٹ ان کو ایز مدعی بلاتی ہے تو وہ آئیں گے, اور آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آؤں گا, اور دیکھیں اس کی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے یہ irrelevant بات ہے. بٹ ہی از اے پارٹ آف اٹ, اور شروع وہاں سے ہوئی بات, اور اس کے پاس وہ سارے پروفس ہیں, فورینزک چیزیں جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو دکھائی ہیں, 4 گھنٹے کی جو میٹنگ لنڈن میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ سب چیزیں ہیں. اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک, مطلب یعنی کوئی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ بالکل کریڈیبل نہ ہو, لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ان تمام فورینزک ایویڈنس سے, رپورٹ سے کہ جی یہ چیزیں ساری ہوئی ہیں, تو پھر تو کیس بڑا سوال یہ سر دیکھیں, اگر ایک شخص جس کی کریڈیبلٹی, ایک ڈی جی آئی ایس آئی جن کے خلاف, جن کی ادارے کے خلاف ایک شخص ایک باتیں کرتا ہے, اور وہ شخص ایک نیوٹرل گراؤنڈ پر ایک اسی شخصیت کو ملتا ہے جس کی آرگنائزیشن جو کہ آئی ایس آئی ہے کے خلاف وہ بندہ لکھتا ہے, اور وہ ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے, اور 4 گھنٹے کی جس میں ان کے پاس الیکٹرانکس بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, ٹیپس بھی ہوتی ہیں, 1-on-1 ملاقات ہوتی ہے, اور 4 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی سارٹ آف کنونسڈ ہوتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر 4 ہفتوں کی اس جدوجہد, اس محنت کے بعد, اور لانگ ٹرم اگر کیس چلتا ہے تو پرابیبلٹی کس طرف نظر آتی ہے؟ میں ابھی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر اس کو پورے کیس کا جو مطلب جو ڈسیشن کا کرکس ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ جی یہ ٹیکنیکل جو سپریم کورٹ نے بھی آج کہا ہے کہ جی وہ فورینزک رپورٹس دی جائیں, ایویڈنس. بالکل کہنے کا مقصد ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی از ناٹ اے کڈ سر, ہی از ہیڈنگ دی ون آف دی سپریم موسٹ وڈ سے انٹیلیجنس ایجنسیز ان دی ورلڈ. بالکل ٹھیک ہے جی, اور اگر ان کو کنونسنگ ہوئی ہے کسی لیول پر تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی بات کریں گے. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر چلے گئے کراچی, اور جسٹس صاحب سے میں چاہوں گا کہ مزید چند سوالات پر ان کا موقف لیا جائے. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک جی, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سر, لاسٹ میں ورڈکٹ لوں گا جسٹس صاحب سے, لیکن آپ سے اب آپ کو سر تھوڑا سا پروگرام کو انٹرسٹنگ اسپائسی کرتے ہیں, کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں کمیشن قائم ہو چکا ہے, کمیشن کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں تحقیقات کرنے کے, تمام شہادتیں, فورینزک ٹیکنیکل ایویڈنس اکٹھے کرنے کے, یہاں تک کہ غیر ملکوں میں سے بھی
اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تمام معلومات انہوں نے حاصل کرنی ہے. حتیٰ کہ وکلاء تک کو بھی اپوائنٹ کرنے کی اور مدد لینے کے لیے عدالت نے کمیشن کو اختیارات دیے ہیں، علاوہ انتظامی اختیارات کے جو کہ ملک میں وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور دوسرے سیکرٹریز کی شکل میں، آئی جیز کی شکل میں، جیسا کہ آپ نے کہا، دیے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کمیشن کو صحیح طور پر کام کرنے دیا جائے گا یا نہیں. میں نے پہلے کہا تھا اس حکومت کے پچھلے 4 سال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی چیز میں بھی عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سپریم کورٹ نے آرٹیکل 190 کس کام کے لیے پھر؟ جی میں آ رہا ہوں اس طرف. اب سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ ایک انتہائی غیر جانبدارانہ تحقیقات کو ممکن بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے ہر روز اپنے اختیارات کو چوکس رکھنا ہے، اور جس وقت یہ تاثر پیدا ہو کہ کمیشن کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے نوٹسز جانے کا طویل پروسیس جو ہے وہ ان 4 ہفتوں کی مدت کے لیے پھر کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس وقت تقریباً منجمد ہے. میں نے لرزنے کی بات کی تھی. کس حیثیت میں یہ بات کریں آپ؟ کہ دیکھیں ایک بے یقینیت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے متعلق موجودہ حکمران جو ہیں، یہ عوام میں جو تاثر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. عوام میں تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے متعلق موجودہ حکمران سنجیدہ نہیں ہے. یہ ایک عام تاثر ہے ملک کے اندر. موجودہ حکمرانوں کو سیریس نہیں ہے. اس کو آپ ریفریز کریں نا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا شبہات پیدا ہو گئے تحفظات ہیں لوگوں کو، جی اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیے 100% جب لوگوں کو دفاع اور سلامتی کے متعلق شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایمبیسڈر نے یہ حرکت کی ہے، صدر پاکستان سپریم کورٹ کو نوڈیرو سے چیلنج کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان دھمکیاں دے رہا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر افواج پاکستان کو، اس کے ساتھ باہر سے آنے والی شہادتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکی حکومت کو دعوت دی گئی تھی، مختلف ذرائع امریکی افواج کو، کہ وہ آئیں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد کریں، ہماری حکومت کی مدد کریں. افواج پاکستان کو زیر کرنے کی بات کی گئی، ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی، اور اس طرح کے آدھی درجن دوسرے معاملات ہیں جو اس میمو میں شامل ہیں، جو اسے منظور اعجاز کا میمو کہا جاتا ہے. تو چنانچہ جہاں ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا تعلق ہے، اس کا بالآخر تعلق ہے ملک کے دفاع، سلامتی اور حکومت کے لیجٹیمیٹ ہونے سے. چنانچہ اس معاملے کو جتنی بھی جلدی مکمل کیا جائے گا، اور وہ سپریم کورٹ ہی مجبور کر سکتی ہے کمیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد. یاد رکھیے میں بات کر رہا ہوں کمیشن کے 4 ہفتے میں کام کو مکمل کرنے کے بعد. اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس 3 مہینے یا 2 مہینے یا 4 مہینے نہیں ہے. اس معاملے کو چند ہفتوں کے اندر، 2 سے 3 ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس میں میمو میں کچھ نہیں ہے تب بھی تاکہ موجودہ حکومت کام کر سکے، اور اگر کچھ ہے تو موجودہ حکومت کو اپنا یا تو اگلے الیکشن کا اعلان ہو اور یا کوئی قانونی کارروائی. مندوخیل صاحب، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جی اس حکومت کے ادر دین دس میمو گیٹ اسکینڈل، ٹھیک ہے نا، NRO بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، اور جو گورننس کا معاملہ ہے کہ جی بالکل سٹینڈ سٹل پہ اکانومی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑی خطرناک سچویشن سٹیج پہ کھڑی ہے. لیکن یہ تو بالکل ایک سمجھے ایٹم بم ہے، اور اس واقعی کیس انتہائی سیریس ہے بھی کہ جی اس میں حسین حقانی انوالو ہے، جو آپ کا وہ تھا یہ ایڈ کا وہ تھا پروگرام جس کے ساتھ کنڈیشنل کیری لوگر کے جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حسین حقانی کی کتاب میں ایگزیکٹلی اسی آرڈر میں کہ جو کنڈیشنل کہتے ہیں وہ کنڈیشنلٹیز امریکنز نے لی ہی وہاں سے ہیں. تو ایک یہ ہے. پھر پچھلے دنوں تو یہ بات بھی کی ہوئی ہے سر یہ اپنی کتاب میں کہ پاکستانیز لائک کارپیٹ سیلرز، جب ان سے نیگوشیٹ کرتے ہو تو جو 20,000 روپے قالین کے مانگتا ہے وہ 2,000 روپے میں بیچ دیتا ہے. بالکل. ایک یہ اور شیخ رشید صاحب نے وہاں دیا جو ایبٹ آباد کیس کے وہ اس میں کتنے ہزار ویزے ضرورت تھے. اور ایک کل رات کو میں نے شیخ رشید کو سنا ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ 400 ویزے تو صرف ایک رات میں دیے گئے، ایک دن میں دیے گئے. تو وہ بھی سارے یہ کلیکٹیولی دیکھیں یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ یا اس کمیشن کے سامنے آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں جب تک کہ حسین حقانی سے ریلیٹڈ ہے
تو یہ بڑا خطرناک ہے حکومت کے لیے. اور میں حکومت کو میں ایک جگہ آ کے پھنس رہی ہے بالکل, اس سے میرے خیال سے بڑی مشکل سے نکلے گی. جسٹس صاحب, یور فائنل ریمارکس سر. جی جسٹس صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جسٹس سعید الزمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ آئی تھنک دیر سم ٹیکنیکل فلا سر, کریں گے. جی سر. دیکھیے, دو باتیں ہو گئیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ, مختصر فیصلہ دیا ہے, کمیشن قائم ہو چکا ہے, اس کے افراد اور ان کے اختیارات کا تعین ہو چکا ہے, تحقیقات, فورینسک ایویڈنس آئے گی, رپورٹ آنی ہے. سر یہ ان کے بقول سر حسین حقانی صاحب از اے نوٹوریس کیریکٹر, از ہی کنسیڈرنگ دی پاسٹ؟ دیکھیے, جتنا میں واشنگٹن کو جانتا ہوں, اور میرا خیال ہے میرا 30 سال کا, اور میں چلے آپ کو یہاں پہ ایک بات بھی کوٹ کر کے کہہ سکتا ہوں, طارق عظیم پچھلی حکومت میں جو منسٹر آف اسٹیٹ تھے فار انفارمیشن, انہوں نے مجھے کہا اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس والی جگہ پر کہ ونس ہی اپروچڈ ہم, اور ان کو کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی مجھے لگوا دیں, مجھے آپ سیکٹری انفارمیشن ہی لگوا دیں. مطلب تو ہر حکومت میں وہ ساتھ ساتھ شامل رہے ہیں. وہ دوسری بات ہے نا شخصیت کے رخ کی, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو واشنگٹن کیونکہ پارٹیز بھی دیکھیں تو انہوں نے بہت سچ کیے ہوئے, واشنگٹن میں ان کی لائلٹیز اس لحاظ سے کسی پارٹی کے ساتھ میں آ رہا ہوں اس طرف. جی. واشنگٹن میں جو پرسپشن ہے, جو تاثر ہے حقانی کے متعلق پچھلے 3 سال میں, وہ یہ رہا ہے ہی Your smile tells a lot. واشنگٹنز ایمبیسڈر ٹو پاکستان. ایون وہاں پر بھی. جسٹس صاحب, آخری سر چند منٹ میں چاہوں گا کہ آپ سر اس پہ تبصرہ کریں اور اس پورے کی پوری چیز کو سر سم اپ کریں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر آج کے اس فیصلے کو, ماضی کے حساب کتاب کو, فیوچر کورس آف ایکشن کو, ہاؤ وڈ یو سی دس سر؟ دیکھیے, فیصلہ بہت مناسب ہے سر. اس لیے کہ یہ ایشو بہت گمبھیر تھا اور یہ پاکستان کی دفاع اور پاکستان کی سالمیت سے متعلق تھا, تو اس لیے اس کے اندر سپریم کورٹ کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی احتیاط سے ہی یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے. اب اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے جو کمیشن مقرر کیا گیا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, وہ کوئی چھوٹا موٹا کمیشن نہیں ہے, بڑا ہائی پاورڈ کمیشن ڈیفینیٹلی سر. یہ میں سمجھ سکتا ہوں, اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں حمود الرحمان کمیشن سے, اور یہ کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ سے صادر ہوگا وہ حتمی ہوگا, اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد کی پوری طرح سے نگرانی کرے گا. اس لیے ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ کمیشن کیونکہ بہت وسیع اختیارات کے ساتھ بنایا گیا ہے, اور حکومت نے جو اس میں احکامات, جو حکومت کو جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے, ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اس ایشو کو زیر نظر رکھتے ہوئے حکومت پورا تعاون کرے گی کمیشن کے ساتھ, تاکہ یہ کمیشن اپنی رپورٹ اس عرصے میں مرتب کر سکے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے, اور اس کا فیصلہ ہو سکے. کیونکہ دیکھیے, ایک ہیجانی کیفیت اس ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہے, اس کے فیصلہ آنے کے بعد یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور لوگوں کو سکون کا سانس لیں گے, اور لوگوں کو ایک قسم کی اطمینان حاصل ہوگا کہ اس ملک کے انتظامات جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ان کو خطرہ لاحق ہو, ان کی سالیڈرٹی کو یا ان کے دفاع کو یا ان کی سالمیت کو کوئی کسی قسم کا خطرہ لاحق ہے. اس لیے میں سمجھتا ہی ہوں کہ اس ایشو کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس میں اگر حکومت کوآپریٹ نہیں کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کرے گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آپ نے اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور ناظرین کے ساتھ بھی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف اے شو. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر سینیٹر ہمایوں خان بندوخیل آپ کا, اور جناب طارق پیرزادہ صاحب آپ کا بھی پروگرام میں آئے. اینڈ لیٹس ہوپ جی ویئر ایور اٹ لیڈز, اللہ کرے یہ صاف شفاف طریقے سے ہو جس طریقے سے سپریم کورٹ چاہتا ہے. تمام اس میں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایکولی انوالوڈ ہیں, جو وہ مدد کریں, سپورٹ کریں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اس پورے کے پورے کمیشن کی تحقیقات کو, کیونکہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے, یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے, اور یہ ہم سب کا معاملہ ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ذاتی بنیاد پر کسی ایک دوسرے کو سیاسی بنیادوں پر نکتہ چینی کی جائے, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب کے لیے میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے, لمحہ فکری ہے. اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کریں گے کہ یہ سال خیریت سے گزر گیا, اللہ تعالیٰ اگلا سال بھی بہت بہتر کرے ہم سب کے لیے, پاکستان کے لیے, معاشی طور پر تمام ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں یا پرابلمز ہیں یا جو ملک کی اوور آل کنڈیشنز ہیں. آج بھی بم دھماکے کی اطلاع ملی کوئٹہ میں, اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ہمیں محفوظ رکھے ان قسم کی پرابلم سے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز کو بھی سالو کرے, تمام پریشانیوں سے اور مشکلات سے اس ملک کو نکالے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک
قوم بننا پڑے گا اور خود کا احتساب کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں سب کی نیو ایئرز ریزولوشن یہی ہونی چاہیے کہ لیٹس ورک ہارڈ ٹو میک اے بیٹر پاکستان. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیپی نیو ایئرز ٹو آل آف یو ان ایڈوانس. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.